علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب ایک عورت نے بلی کو مار دیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ رب العالمین آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ پتہ چلا کہ الرحمن علی العرش استوى، رب العالمین کی ذات آسمانوں پر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریش کے کچھ لوگ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم الہًا تعبدو، تم کتنے الہوں کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا سبعۃ، 7 کی عبادت کرتے ہیں، ستۃ فی الارض، 6 زمین میں ہیں، 1 آسمان میں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خوف طمع اور امید سے کس کو پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خوف طمع اور امید سے اسی کو پکارتے ہیں جو آسمانوں میں ہے۔ پتہ چلا کہ رب العالمین کی ذات آسمانوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، ابن خزیمہ کی حدیث ہے، جنت میں پیغمبر علیہ السلام نے ایک عورت کی خوشبو محسوس کی۔ میرے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کو بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی خادمہ ہے، یہ اس کی بچی کی خدمت کرتی۔ ایک دن بچی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گر گئی۔ اس نے جب کنگھی کو اٹھایا، اللہ رب العالمین کا نام لیا، اس کے نام سے شروع کرنے کا کہا۔ اس بچی نے کہا میرے باپ کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس نے کہا تیرا باپ کوئی الہ نہیں ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ تیرا بھی الہ ہے، جو زمین میں نہیں ہے آسمانوں میں ہے وہ میرا بھی الہ ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ تمہارے باپ فرعون کا بھی الہ ہے، حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو بھی دیگ میں کوئلہ بنا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک معصوم بچے کی جب باری آتی ہے یہ تل ملا اٹھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اس پر بھی یہ صبر کرتی ہے۔ وہ بچہ خود کہتا ہے ماں گھبراؤ نہیں، تم حق پر ہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے جو آسمانوں میں ہے، فرعون کا رب بھی وہی ہے جو آسمانوں میں ہے۔ میرے رب کی جو صفات جس طرح ہیں، جس طرح اس کی شایان شان ہے، اسی طرح تسلیم کیجئے۔ ید کا معنی قبضہ قدرت نہیں ہے، ید کا معنی ہاتھ ہے۔ یاد رکھیے جب سمیع مانتے ہیں تو سمع بھی مانیے، جب بصیر مانتے ہیں تو بصر بھی مانیے۔ میرے رب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے رب کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اور صرف رب العالمین کے چہرے کو ہے۔ چہرہ کیسا ہے؟ اسی طرح ہے جس طرح اس کی شایان شان ہے۔ میرے رب کے ہاتھ ہیں، فرمایا بل یداہ مبسوطتان، کہیں فرمایا خلقت بیدی، کس طرح ہیں؟ اسی طرح ہیں جس طرح اس کی شایان شان ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رب العالمین کا دایاں ہاتھ اتنا بھرا ہوا ہے، اتنا کھلا ہے، ساری زندگی ہو گئی ہے خرچ کرتے ہوئے، ابھی تک خزانے ختم نہیں ہوئے۔ میرا رب مسکراتا ہے، کیسے مسکراتا ہے؟ جس طرح اس کی شایان شان ہے۔ نہ ہم تشبیہ دیتے ہیں، نہ ہم کسی صفت کا انکار کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر مسکراتا ہے، 2 بندے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے، دوسرا والا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکراتا ہے، میرا رب راضی ہوتا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہو گئے۔ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی رضامندی بہت بڑا عمل ہے۔ راضی ہونے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جب رب راضی ہوتا ہے تو اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ نہیں، رب کا راضی ہونا اسی طرح ہے جس طرح رب کی شایان شان ہے۔
اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا اگر تم نہیں سدھرو گے، فرمایا رب اس سے محبت کرے گا، وہ رب سے محبت کرے گی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم نبی کی اتباع کرنے لگ جاؤ، ان سے محبت کرنا اگر چاہتے ہو تو رب العالمین بھی تم سے محبت کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرو۔ میرے نبی نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے گا۔ رب محبت کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ جس طرح اس کی شایان شان ہے، رب آتا ہے، رب کا آنا یہ رب کی صفت ہے۔ فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ، کس طرح آتا ہے؟ جس طرح اس کی شایان شان ہے، وہ نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ کس طرح آتا ہے؟ جس طرح اس کی شایان شان ہے، وہ مسکراتا ہے۔ کس طرح مسکراتا ہے؟ جس طرح اس کی شایان شان ہے، وہ غصے ہوتا ہے۔ فرمایا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ رب العالمین ان پر غصے ہوا۔ کیسے غصے ہوتا ہے؟ جس طرح اس کی شایان شان ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات میرے رب کی ہیں، نہ ہم ان میں کسی کو تشبیہ دیتے ہیں، نہ مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی صفت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی کسی صفت کا انکار کرتا ہے یا مخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہے تو یاد رکھیے وہ شخص دین اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ توحید اسماء و صفات کو سمجھیے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے، اسی میں برکت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں عزت ہے۔ اقول قولی ھذا